محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ادب اور احترام اور سب سے زیادہ عزت کی چیز اگر بنائی ہے تو وہ انسان کی ذات ہے۔ انسان سے زیادہ ادب اور احترام والی دنیا کے اندر کوئی جاندار چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی کہ انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آسمان بنایا تو انسان کی خدمت کے لیے، زمین بنائی تو انسان کی خدمت کے لیے، چاند، ستارے، سیارے، سورج، بارش، خشکی، گرمی، سردی، یہ جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے اتنا تگڑا انتظام کرے تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے، تو پھر وہ ذات اور وہ رب اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ انسان کو تکلیف دے؟ اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، قرآن میں جگہ جگہ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ انسان کا ادب کرے، احترام کرے، چاہے انسان کتنے بھی گیا گزرا ہو، لیکن پھر بھی شریعت نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ کسی بھی انسان کی بے عزتی کرے، کہیں سے کہیں تک بھی، چاہے انسان گناہگار ہو یا انسان نیکوکار ہو۔ اگر انسان گناہگار ہے، یہ خود بخود نیچے کو آ رہا ہے، اگر انسان گناہگار ہے تو یہ اس کے رب کا معاملہ ہے، چاہے معاف کرے یا عذاب دے، انسان کو تو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر انسان نیک ہے، نمازی، پرہیزگار ہے، تو یہ بھی اس کے رب کا معاملہ ہے، چاہے اس کی عبادت کو قبول کرے نہ کرے، رب کا معاملہ ہے۔ لیکن انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے اوپر ظلم کرے، اس کو مارے، اس کی عزت خراب کرے، اس کو بدنام کرے، اس بات کی اجازت نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی، مکمل ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مکمل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب آخرت والی منزل شروع ہوگی، یعنی کہ حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، تو سب سے پہلے جو اس کے اعمال تولے جائیں گے وہ اس کے اچھے اخلاق تولے جائیں گے سب سے پہلے۔ اور اچھے اخلاق اور نام اعمال میں حضور نے فرمایا، نام اعمال میں جو سب سے زیادہ وزن والا عمل ہوگا وہ انسان کے اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان، مکمل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ ہے مکمل مسلمان۔ اب اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا کیا ہوا؟ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہاتھ پیر کے ذریعے ہو، یا کسی بھی ذریعے سے ہو، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر اندازہ لگائیں، 10 کا نوٹ لے کے ایک آپ نکلے، ایک میں نکلا، میرا 10 کا نوٹ کھوٹا ہے، اس کے نمبر خراب ہو گئے، نمبر دکھائی نہیں دے رہے، گاندھی جی بھی دکھائی نہیں دے رہے، کدھر رکھوں ہیں، اور آپ کا نوٹ نیا ہے، تو کس کا چلے گا جی؟ آپ کا چلے گا نا، ہمارا تو نہیں چلے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہمارے پاس جو کرنسی ہے وہ مکمل نہیں ہے، آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ مکمل ہے۔ یہی ایمان اور اسلام کا معاملہ ہے۔ اللہ کے یہاں اس بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں کہ جس کا اسلام اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اتنا زور اس وجہ سے دیا ہے اخلاق کے اوپر کہ انسان سے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس وجہ سے زور دیا ہے۔ کیوں کہ جب انسان کو انسان کی ذات سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر گھروں میں فساد ہوتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، کتنا گھر میں آگ برسے کی طرح سوچیے آپ۔ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، عزت نہیں کرتی ہے، اس گھر کا کیا عالم ہوگا؟ خاندان میں نہیں بنتی ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے رہتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے اس خاندان کے اندر کتنا اجاڑ پن ہوگا۔ محلے کے اندر نہیں بنتی ہے، کبھی نالی کے اوپر لڑائی ہو گئی، کئی بچے کے اوپر لڑائی ہو گئی، کبھی تمہارے ہمارے دروازے کے آگے کوڑا کیوں ڈال دیا، اس کے اوپر لڑائی ہو گئی، کبھی ہمارے دروازے کے سامنے آپ نے گاڑی کیوں کھڑی کر دی، کبھی اس کے اوپر لڑائی ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ایسے لوگوں کا اسلام اور ایمان کتنا خسارے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جنگ کے سفر پر ہیں، شاید میں نے پہلے بھی یہ حدیث بتائی تھی آپ کو، بخاری شریف کی روایت، جنگ کے سفر پر ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک صحابی نے اپنا سفر کا سامان جو تھا راستے میں رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا جی؟ راستے میں۔ نکلنے بڑھنے والوں کو ذرا تکلیف ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، آپ نے بیان دیا کہ جس کا یہ سامان راستے میں رکھا ہے، گزرنے نکلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے جہاد کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بیان کون دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے بارے میں دے رہے ہیں؟ میرے آپ کے بارے میں نہیں، عام ایمان والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صحابی کی بات ہو رہی ہے کہ جہاد کرنے والا صحابی ہی کیوں نہ ہو، ان کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ انہیں بھی ثواب نہیں دے گا۔ تو جس شریعت نے، جس مذہب نے انسانیت کا اتنا احترام کیا ہو، وہ مذہب کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی بھی انسانیت کی عزت کو تار تار کر دیا جائے؟ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یعنی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، گری پڑی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ نماز بھی نہ پڑھتا، ارے اس کے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہ ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے۔ یہ جو کمنٹ بتا رہا ہوں یہ حقارت والے ہیں، کبھی مسجد میں بھی نہ دیکھا میں نے تو اسے۔ میرا بات کرنے کا جو انداز ہے یہ نہیں ہے، لیکن جب کمنٹ کیا جاتا ہے دوسروں پہ تو لوگوں کا انداز یہی ہوتا ہے۔ یہ جو کمنٹ بازیاں ہیں اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سگے بھائی، ایک بہت بڑا عبادت گزار، ایک بہت بڑا گناہ گار۔ عبادت گزار کہتا تھا گناہ گار بھائی کو، اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، سیدھا دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں۔ ایسے ہی کہتے کہتے وہ مر گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مرے، دونوں مرے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے دونوں کو بلایا، پہلے اس کو بلایا جسے اپنی عبادت پر بہت بڑا ناز تھا، بہت گھمنڈ تھا کہ جی میری تو تہجد بھی فوت نہیں ہوتی، بارش پڑے، میہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، سردی ہو، گرمی ہو، میری تو نمازیں بھی فوت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ انسان کو بلایا، بتا تو اسے کیوں کہتا تھا ایسا؟ بتا، سوال اللہ کا، بتا تو اسے ایسا کیوں کہتا تھا؟ معاف کرنا یہ تیرا کام ہے، میرا کام ہے؟ اللہ تیرا کام ہے۔ رحمت تیرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں؟ اللہ تیرے قبضے، تو اسے میری رحمت سے مایوس کیوں کرتا تھا؟ اللہ اتنے جلال میں آیا، حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو، لے جا کے سیدھا۔ کہاں گئی عبادت؟ دھری کی دھری رہ گئی۔ اور اس سے کہا کہ جس کے اوپر یہ تبصرے بازی کرتا تھا، کمنٹ بازی کرتا تھا، اس سے کہا تو جا جنت میں۔
اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا حق نہیں بنتا کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھاڑنے کا. ہاں ہم پیار محبت کے ساتھ اس انداز سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم بات سمجھا سکتے ہیں. لیکن اس طریقے سے کہ دل چھلنی ہو جائے اور انسان مایوس ہو جائے، اللہ کو بری لگتی ہے یہ بات. انسان تو دور کی بات، سنا ہوگا آپ نے، بخاری میں یہ واقعہ بیان کیا حضور نے کہ بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کچھ کھانے نہ دیا، پینے نہ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی. اور عبادت کرنے والی عورت، ایسا کرنے والی کون تھی؟ عبادت کرنے والی. اللہ نے کہاں ڈالا اسے؟ مشہور قصہ پتا ہوگا آپ کو. کہاں ڈالا جی اللہ نے اسے؟ دوزخ میں ڈالا. جب اللہ جانور کو تکلیف دینے پر برداشت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اللہ انسان کو تکلیف دے تو کیسے گوارا کر لے؟ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ مضمون بیان کیا ہے، تم کسی کو تکلیف مت دو. یہ گناہ گار ہے، یہ نیک ہے، میرا اس کا معاملہ، یہ میرا بندہ، میں اس کا معبود. میں معاف کروں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، معاف کیوں کر دیا اتنے بڑے سیاہ کار گناہ گار کو. میں عذاب دوں، مجھ سے کوئی انٹرویو لینے والا نہیں کہ آپ نے اتنے بڑے آدمی کو عذاب کیسے دے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر عادت تھی کہ وہ کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا تھا، وہی سمجھتے تھے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جو بات اللہ کو ناگوار، یہ اپنے دماغ میں فٹ کر لیتے تھے بات. تو کھانا چھوڑ کے باہر نکلتے تھے، پکڑ کے لاتے تھے، دسترخوان پر بٹھاتے تھے اور کہا کہ بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لو. آج اگر ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو مطلب کہاں گیا، تو اس کے لیے تو سب کچھ ہوگا. اور اگر بیچارہ دور دراز کا مہمان آ گیا، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے تو پی کے آئے ہوگے، ویسے کھانے کا ٹائم تو ہے نہیں، ویسے چلو کچھ کھانا ہونا ہو تو بتا دیو، ایسے ہی تو ہوتا ہے. اور اگر بیگم کا پتہ چل گیا تو ہوٹل سے لکھاؤ، جاؤ 1 نمبر میں احمد آباد کھلا ہوگا، جاؤ لکھاؤ وہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں. اور بیوی کبھی نہیں کہتی تھی کیا ہر وقت مہمان کو ہی ڈھوتے رہتے ہو آپ، کبھی بھی نہیں. اور جو وقت پر ہوتا تھا اسی سے مہمان نوازی ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو تکلفات بہت زیادہ ہو گئے، اتنے قسم کے کھانے، اتنے قسم کے کھانے، چکھنے میں ہی یہاں تک آ جائے گا گاڑی. آ جاتی ہے نہیں آتی ہے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ کھانا دسترخوان پر ایک ہی طریقے کا ہونا چاہیے تو آدمی کم کھائے گا. اور اگر 4-5 طریقے کا ہے تو بتاؤ زیادہ کھایا جائے گا نہیں کھایا جائے گا؟ آپ مہمان ہو، 2 طریقے کا کھانا تھا، 4 طریقے کا کھانا تھا، 2 کھا لیا آپ نے اور 2 رکھے تو میزبان کیا کہے گا؟ ارے حاجی جی یہ تو کھا لو، یہ تو کھایا ہی نہیں آپ نے. اب آپ کو بتا کہ بھئی 4-5 طریقے کا بنے ہی میری وجہ سے ہے، تو اگر نہ کھائیں تو کہ یار بڑی بات خراب ہو جائے گی کہ حاجی جی نے یہ نہیں کھایا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورے کھانا کھا چکے ہوتے ہو، پھر بعد میں میٹھا آتا ہے، سیوئی آتی ہے، کھیر آتی ہے، شیر آتی ہے، اس سے نپٹے نہیں کولڈ ڈرنک آ جاتی ہے، اس سے نپٹے نہیں چائے آ جاتی ہے. ہوتا نہیں بھئی، ہوتا ہے ایسا. تو تکلفات ہمارے ایسے ہو گئے کہ اب تو مہمان بھی آ جائے تو میزبان کو ڈر لگے، اگر ایک طریقے کا کھانا ہو تو شکایت کر دے گا، یار کیا کھلایا، ایک مرغے کی ٹانگ تھی وہ بھی میرے سامنے رکھ دی. وہ ایک جگہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ مہمان آ گئے تو گھر میں صرف دال ہی دال بنی تھی، کچھ اور نہیں تھا. تو صاحب خانہ جو تھے وہ میزبان دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے. اندر گئے، بیوی کے پاس جا کے کہا کہ بھئی ایسا ہے یار، ہمارے پاس جگاڑ پانی بھی نہیں ہے، کچھ مرغا سرغا بنا لیں، دال ہی ہے، تو تم ایسا کرنا کہ تم کوئی برتن گرا دینا. اور میں دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، کیا گرا دینا؟ کچھ برتن گرا دینا.
وہ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے دائیں بائیں ہو گئے تھوڑے سے. تو وہ جا کے مہمانوں کے سامنے بیٹھ گئے میزبان صاحب. تھوڑی دیر میں برتن گرا. تو وہ اندر یہ بھی کہہ کے آیا تھا میں اگر پوچھوں کہ بھئی کیا ہو گیا تو یہ کہہ دینا مرغا گر گیا, دال مرغا کا جو سالن بنا تھا وہ گر گیا, وہ خراب ہو گیا, مٹی سٹی میں خراب ہو گیا. اور بنوی کیا صرف دال. تو ذرا یہ ہو جائے گی میزبانوں کو کہ یار مرغا ہی بنایا تھا, کیا کرنا, گر گیا فرش پہ خراب ہو گیا, چلو دال سے ہی کھا لیں. اب وہ جا کے بیٹھا, کچھ دیر میں جو ہے وہ برتن گرایا بیوی نے. وہ تو یہ سمجھا کہ بیوی نے گرایا ہوگا. تو اندر سے مہمانوں کے پاس بیٹھے بیٹھے کہہ رہے تھے کیا ہو گیا. تو بیوی بولی کہ جو دال ہی تھی وہی گر گئی, جو دال تھی وہی گر گئی. کہ لو لینے کے دینے پڑ گئے. ایک شام کے یہاں 4-5 مہمان پہنچے تو کہا کہ یار چائے وائے بنا لو, ٹھنڈ کا ٹائم ہو رہا, برسات کا زمانہ ہے. بولے اچھا. بیگم سے کہا کہ بھائی چائے بنا لو. تو بیگم نے کہا چائے تو بنا لیں گے, چینی نہیں ہے اور چینی کے بغیر چائے نہیں بنتی ہے. بولے ایسا کرو تم پھیکی چائے بنا لو. بولے کیسی باتیں کر رہے ہو, مہمان کیا کہیں گے کہ لو میاں پھیکی چائے پلا دی ہم. بولے تم پھیکی چائے پلاؤ, بناؤ, پلانا میرا کام ہے, اور یہ کہہ کے جائیں گے بڑی میٹھی چائے تھی, دیکھنا تم میری تگڑم بازی کو. اب بیگم صاحبہ نے پھیکی چائے بنا کر کے رکھ دی, کہا کہ لے جاؤ. اب جو دوستوں کے بعد چائے لایا تو دوستوں سے بولا یہ کہ بھئی دیکھو یہ 4-5 کپ ہیں, ان میں سے ایک کپ جو ہے پھیکا ہے, ایک کپ میں کیا نہیں ہے, چینی نہیں ہے. اور ایک ٹاسک کھیلیں گے, یعنی ایک گیم کھیلیں گے, جس کے پاس وہ پھیکا کپ پہنچ گیا وہ سب کو دعوت کھلائے گا گلشن کریم ہوٹل میں لے جا کر. اب گلشن کریم ہوٹل کا تو نام سن کے بھی پسینہ آ جا. میں کمزور لوگوں کو, ہر کسی کی بس کی بات تھوڑی ہے بھائی وہاں پر, اگرچہ میں گیا نہیں ہوں بھی وہاں پر, نہ میں نے کوئی کھایا وہاں پر, نام سنا, لیکن مہنگا ہے معاملہ ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اس نے جو ہے نا یہ مہمانوں کو بتا دی یہ بات. چائے پینی شروع کر دی انہوں نے سب نے. تو اب چائے پی لی تو میزبان بولا بتاؤ بھائی کس کے پاس پہنچا پھیکا کپ. تو سب کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو بہت میٹھی چائے پی ہے. اور ایک کہنے لگا بھئی میری تو اتنی میٹھی تھی میں تو بڑی زبردستی پیا ہوں. تو پھر ایسا لگا کہ وہ میٹھا کپ جو ہے نا وہ سب میں مل گیا, وہ پھیکا والا. اب بیگم بھی جو ہے نا اپنے شوہر کی جو عقل تھی اسے داد دے رہی کہ کیا عقل مند انسان ہے تو, پھیکی چائے پلا دی اور مہمانوں سے یہ اقرار بھی کروا لیا کہ ہم سب نے میٹھی چائے پی ہے, بالکل گلاب جامن کی طرح. تو آج ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا مہمان نہیں آیا تو باہر نکلے, پکڑ کے لے گئے ایک 70 سال کے بڑے میاں کو, دسترخوان پر بٹھایا, کھانا لینا شروع کر دیا دونوں نے. وہ دوران کھانے کے یہ بات چلی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ بتا ذرا, تیرا مذہب کیا ہے, مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے تو. تو اس نے کہا جی میں مسلمان نہیں ہوں, میں مجوسی ہوں, آگ کا پوجا کرنے والا ہوں, یعنی 70 سال کی عمر ہے اور رب کو نہیں مانتا, آپ کو نہیں مانتا, میں تو کافر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جلال میں آئے اور غصے میں اٹھایا کہ میرے ساتھ تو کھانا کھائے گا, اٹھ یہاں سے بھاگ. اس کو بھگایا. جیسے ہی وہ بیچارہ چلا گیا ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے, اور اللہ نے کہلوایا کہ میرے خلیل سے کہو کہ یہ 70 سال سے مجھے نہ مان کر زندگی گزار رہا ہے اور 70 سال کے میں اس کو کھلا رہا ہوں, میں نے تو کبھی گلا نہیں کیا کہ تو مجھے مانتا نہیں تو میں تجھے کیوں کھلاؤں. آج ایک وقت کے لیے آپ کے دسترخوان پر آیا, ایک وقت کا کھانا کھلانے میں آپ نے گلا کر دیا. یہ اگر کافر ہے, نافرمان ہے, تو یہ اس کا میرا معاملہ, آپ کا تو معاملہ نہیں ہے, تو آپ نے اس کو دھتکارے کیوں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام روتے ہوئے دوڑے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے لائے اور دسترخوان پر بٹھایا. تو وہ کہنے لگا بڑے میاں بڑے عجیب ہو, پہلا بھگاتے ہو اور پھر بلاتے ہو, مسئلہ کیا ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میں نے تجھے اس وجہ سے بھگایا تھا، لیکن میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ یہ جیسا بھی ہے تو میرا ہی بندہ، آپ کا تو نہیں ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اسے لے کے آؤ، اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، اپنے پلیٹ میں کھانا کھلاؤ۔ وہ مجوسی بھی رونے لگا کہ میرا رب جس کو میں نہیں مانتا وہ اتنا خیال رکھتا ہے میرا، اور میں 70 سال سے اس کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسی وقت وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو اس لیے قرآن بھی جگہ جگہ اس مضمون کا بیان کرتا ہے کہ بھی دیکھو کسی بھی انسان کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی روشنی آنے سے پہلے عرب میں 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ 2 قبیلوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور جھگڑا ایسا ہوا کہ غلام بھی مرے، عورتیں بھی مریں، بوڑھے بھی مرے، اور جوان بھی مرے۔ 2 قبیلوں میں ایسا جھگڑا ہوا۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، تو آپ نے کوشش یہ کی کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، معافی تلافی ہو جائے، اور وہ بھی دونوں اسلام لا چکے تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں میں ایک اونچے اسٹیٹس کا تھا اور ایک نیچا تھا، زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے، جب اسلام نہیں آیا تھا اس اعتبار سے۔ تو جو اونچا قبیلہ تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ جی ہم صلح صفائی تو کر لیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہ دیکھو اگر ہمارا غلام آزاد ہوا ہے، ہمارا غلام قتل ہوا ہے، اس لڑائی میں اگر ہمارا غلام قتل ہوا ہے تو ہم ان کے آزاد آدمی کو قتل کریں گے، اور غلام کے مقابلے میں آزاد آدمی کی کیا ویلیو زیادہ ہے، تو ہم زیادہ حیثیت والا آدمی قتل کریں گے۔ اگر ہماری عورت مری ہے تو ان کا مرد ماریں گے، اگر ہمارا رذیل آدمی یعنی نکما آدمی اور بہت بیکار آدمی مرا ہے تو ان کا جو سب سے قیمتی آدمی ہوگا بدلے میں ہم اسے ماریں گے، تب صلح صفائی کریں گے۔ اسلام تو لے آئے تھے، لیکن زمانہ جاہلیت کے جو کیڑے تھے وہ نہیں مرے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے سوچا اوہو، اسلام تو لیا ہے لیکن ابھی ان کے وہ جراثیم ختم نہیں ہوئے جو زمانے جاہلیت میں انہوں نے پالے تھے، ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اونچ نیچ کرتے تھے، وہ ان کے اندر سے جراثیم مرے نہیں ہیں ابھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری۔ آیت کیا اتاری؟ آیت یہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل ہونے والے لوگوں میں۔ یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے ہمارے کیسے آدمی کو قتل کیا ہے، بھئی نکما تھا، کالا تھا، گورا تھا، اونچ تھا، نیچ تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس آپ کے جرم پر آپ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ قاتل تو آپ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل کیا ہے آپ نے اور آپ تو ہٹ جائیں ایک طرف کو اور اپنے بدلے میں کسی اور کو پیش کر دیں کہ جی اسے قتل کر دو۔ اسلام نے یہ جو بھید بھاؤ کی صورت چل رہی تھی، اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا غلام قتل ہوا ہے تو ان کا آزاد آدمی ماریں گے ہم، تو شریعت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا غلام اگر قتل ہوا ہے تو غلام کے بدلے میں وہی بندہ قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ ہماری عورت مری ہے تو ہم ان کا مرد ماریں گے، تو شریعت نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری اگر عورت مری ہے، قتل ہوئی ہے، تو اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد کو قتل کیا ہے مرد نے تو مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اسی کو کہہ رہا ہے قرآن کہ دیکھو الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ہمارا آزاد مر گیا تھا، تمہارا آزاد قتل ہوا تھا تو تم ہمارے آزاد آدمی کو چھوڑ دو۔ بھئی ہم نے تمہارے آزاد آدمی کو قتل کیا تھا،
تو اب شریعت کا فیصلہ کیا ہے کہ جس نے قتل کیا اسے قتل کرو. اب ہم یہ سوچیں کہ جی نہ ہم نے ان کا آزاد قتل کیا تھا ہم غلام دے دیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. جو بے گناہ ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, جو گناہ گار ہے اسی کو قتل کیا جائے گا, جو قاتل ہے اسی کی گردن پہ چھری چلے گی. جس نے قتل نہیں کیا اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. اسی کو قرآن کہہ رہا الحر بالحر, آزاد آزاد کے بدلے میں, والعبد بالعبد, غلام غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, والانثى بالانثى, عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے گی. ایسا نہیں ٹھیک ہے جی عورت ہے تو عورت کے بدلے میں باندی کو قتل کر دیں, نہیں. عورت کو قتل کیا تو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیں, نہیں. مرد کو قتل کیا تو کبھی ایسا ہو مرد کے بدلے میں عورت کو قتل کر دیں, نہیں. جس نے جس کو قتل کیا ہے قاتل کوئی بھی ہو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. شریعت میں اس کو قصاص کہتے ہیں, یعنی برابری سرابری کرنے. آگے قرآن فرماتا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء, ہاں جس کو اس کے فریق کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے ہمارے کسی آدمی کو قتل کر دیا جان بوجھ کے, غلطی سے قتل ہوتا ہے تو اس میں قتل نہیں کیا جائے. غلطی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ شکار کھیل رہے تھے, ہرن کے گولی مارنی تھی آپ کو, اتنے میں آپ گولی مارتے, آپ کے اور ہرن کے بیچ میں کوئی آدمی آ گیا, تو ہرن کو تو گولی لگی نا, اس آدمی کو لگ گئی, تو آپ جان بوجھ کے تو آپ نے قتل نہیں کیا, دھوکے سے قتل ہوا ہے. تو اب آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا. ہاں آپ سے کچھ پیسے لیے جائیں گے. پیسے کتنے لیے جائیں گے؟ ایک آدمی اگر قتل ہو جائے تو اس کی جو دیت دی جاتی ہے, دیت بولتے ہیں شریعت میں اس کو, کیا بولتے ہیں؟ دیت بولتے ہیں, یعنی کہ بدلہ ایسا سمجھ لیجیے 100 اونٹ ہوتے ہیں. کتنے؟ 100 اونٹ. آج کے زمانے میں اونٹوں کی قیمت نہیں, لیکن اس زمانے میں جانوروں میں سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہی ہوتا تھا. تو 100 اونٹ, اور اگر سونا ہے تو 1000 دینار. کتنے؟ 1000 دینار بدلے میں دیا جائیں گے, اور اگر چاندی ہے تو 10,000 درہم بدلے میں دیے جائیں گے. تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے ہمارا آدمی کو قتل کر دیا جان بوجھ کے, تو اب قانون کیا ہے شریعت کا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا. لیکن دوسرا قدم یہ بھی ہے کہ ہم معاف کر دیں آپ کو, بھئی ہمارا بندہ تو چلے ہی گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے جی ہم آپ کو معاف تو کر دیں لیکن کچھ پیسے دے دو ہمیں. پیسے کیا ہیں؟ وہ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم. تو اسی کو قرآن کہہ رہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء, تو چاہے آپ اپنے بھائی کی طرف سے جو چاہیں معاف کر دیں. پھر کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اب 2 چیزیں اور ہیں. ہم نے معاف کر دیا کہ بھی آپ کو قتل نہیں کریں گے, پیسہ طے ہو گیا کہ اتنا پیسہ. تو اب 2 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو طے ہوا ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس سے زیادہ مانگا جائے. ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس سے زیادہ. مثال کے اوپر 10 لاکھ روپے طے ہوئے, اب کل کو ہم کہنے لگے نہ جی ہمیں تو 11 لاکھ چاہیے. کوئی آیا دلال اور آ کے کہنے لگا 10 تو تم نے کم مانگے, 20 مانگنے چاہیے تھے. تو ہم اپنے بیان سے بدل گئے, ہم کہنے لگے نہ جی ہمیں 10 چاہیے, 10 تو طے ہوئے تھے, 20 چاہیے, 15 چاہیے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے یہ جائز نہیں ہے, جو طے ہوئے تھے وہی لینے ہیں آپ کو, زیادہ مانگ نہیں کر سکتے آپ. آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ واداء الیہ باحسان. آپ کو دینے تھے تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کو 10 دینے تھے تو اب 10 دینے میں ٹالم ٹول مت کرنا. یہ نہیں کہ کل کو لے لیو, پرسوں کو لے لیو, چلو اگلے مہینے لے لیو, 3 مہینے کے بعد لے لیو. ایسا کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اصل قانون تو یہ تھا کہ قتل کیا جائے, لیکن جب پیسے کا مسئلہ آیا تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جان بخش دو, پیسہ لے لو. تو اب قرآن کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو ہلکا پن کیا گیا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر رحم اور کرم ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے فمن اعتدی بعد ذلک. لینے والے نے پیسے بڑھا دیے یا دینے والے نے ٹالم ٹول کی, تو اب قرآن کہہ رہا ہے فلہ عذاب علیم. جو بھی ایسا کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, بخشا نہیں جائے گا اللہ کے یہاں. بھئی انہوں نے معاف کیا, ان کی دریا دلی ہے یہ. اب جب انہوں نے معاف کر دیا مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کے اوپر, تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 11 لاکھ کی ڈیمانڈ کریں. ہم کریں گے تو اللہ کے یہاں گناہ گار ہیں. اور جب 10 لاکھ طے ہو گئے تو اب دینے والوں کو ٹالم ٹول نہیں کرنا چاہیے. دینے والوں کے لیے اب ضروری ہے کہ جلدی دیں. اب دونوں میں سے جو غلطی کرے گا, معاف کرنے والے کی کیا ہے کہ 10 کے 11 کہنے لگے تو یہ گناہ ہے,
دینے والوں کے لیے کیا ٹالم ٹول کر لیں تو وہ گناہ ہے. تو اب ان دونوں میں سے جو کرے گا اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہوگا. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور دیکھو اس قصاص میں یعنی قتل کے بدلے قتل کیا جانا یا پیسے کا دیا جانا، اس میں بڑی زندگی ہے. جن ملکوں میں قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے وہاں پہ قتل ہوتے ہیں بھائی بتاؤ؟ اتنے نہیں ہوتے جتنے ہمارے دیشوں میں ملکوں میں ہوتے ہیں. آپ صبح کو نیوز پیپر دیکھ لو، شاید ہی کوئی پیج ایسا ہوگا جس میں مرڈر کا کیس لکھا ہوا نہ ہو. آپ کوئی بھی نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں، کوئی بھی نیوز پلیٹ فارم کھول کر کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسا کیس ہوگا جس میں قتل کا کیس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں قتل کر دیا زیادہ سے زیادہ جیل میں ڈال دیں گے، 10-12 سال میں 8-10 سال میں پیسے بھر کے وہ باہر کو آ جائے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک بندے نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، سگے بھائی کو. اب پولیس لے گئی اسے اٹھا کر کے، 8-10 سال کے اندر باہر آ گیا. وہ جو سگے بھائی کے قاتل باہر آ جاتے ہیں تو جو غیر ہیں تو وہ بھی تو اور ویسے وہ بھی آ جائیں گے، پیسہ بھرا کر کے، کچھ سزا معاف کروا کے، کچھ ہلکا پھلکا کروا کر کے. اب بندے کے اوپر جب یہ سوار ہوگی بات کہ یار اگر میں نے قتل کر دیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو پھر قتل نہیں کرے گا. قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. لڑکے لڑکیوں کے قتل کر رہے ہیں جیسے کہ آپ آج کل دیکھ ہی رہے ہیں. آپ دوست کو مار رہا ہے، اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، پڑوسی کو قتل کر رہا ہے. دوست کو لے گیا بہک کر پھسلا کے، چل وہاں تک چلنا ہے، راستے میں لے آ کے کہیں بھی ٹپکا دیا. تو یہ جو قتل ہو رہے ہیں اتنے کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اگر قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا تو پھر یہ اتنے کرائم نہیں ہوتے. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو قصاص ہے نا، یہ بدلہ، اس میں بڑی زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر عقل سے سوچیں تو بات بھی صحیح ہے. دیکھو سعودی میں قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، خبریں آتی ہیں وہاں سے کہیں قتل کرنے کہ بھائی اس نے قتل کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. جو بھی قتل کر دیتا ہے گواہ اور جو بھی انویسٹیگیشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس میں انکوائری وغیرہ، اس میں اگر وہ قاتل پایا جاتا ہے تو پھر اس کو آپ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو قتل کیا جائے گا. اس کو ہاں جو مقتول ہے، جو جس کو قتل کیا گیا، اس کے گھر والے اگر چاہیں معاف کر دیں تو معاف کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 بھائی آئے، ایک بڑے میاں کو پکڑ کے لائے اور کہا امیر المومنین انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا جن کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا، کہ جی تم نے قتل کیا؟ کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا. کیسے؟ کہ جی ان کا باپ اپنے اونٹ میرے کھیت میں لے آیا، میں نے منع کیا، مانا نہیں، تو میں نے پتھر مار دیا اس کے باپ کے سر میں، لگا زور سے، وہ وہیں مر گئے. تو اب دیکھو شریعت کا ضابطہ کیا ہے، مجرم خود اقرار کر رہا ہے تو اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اب تو سزا ہوگی اس کو جو شریعت کہے گی. اور ہمارے یہاں کیا انٹرویو میں بھی کہہ رہا کہ ہاں میں نے قتل کر دیا، پولیس کے سامنے بھی کہہ رہا ہاں میں نے قتل کر دیا، ریمانڈ پہ لیا گیا وہاں بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے قتل کر دیا. ہر جگہ وہ اقرار کر رہا کہ ہاں میں نے قتل کر دیا. پھر بھی کیا ہوتا ہے، 20 سال مقدمہ، ادھر کے بھی نچڑ گئے ادھر کے بھی نچڑ گئے اور وہ جیل میں پڑا نچڑ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی مقدمہ لڑنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. حضرت عمر کس کی چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال، تب تو کچھ امید کی جا سکتی. اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے کہ 18 سال بیماری میں رہے، کیسا صبر کیا، ایسا صبر چاہیے. اور قارون کی دولت چاہیے، پیسہ بھی تو خوب چاہیے نا، کہیں اس کا منہ بھرو، کہیں اس کا منہ بھرو، کہیں اس کا منہ بھرو. تو یہ 3 چیزیں ہوں تو کچھ امید ہوگی کہ ہاں اب فیصلہ آئے گا. وہاں بڑے میاں نے کہہ دیا ہاں ہم نے قتل کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو اب بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا. تو بڑے میاں رونے دھونے لگے، کہنے لگے کہ جی میں غریب آدمی ہوں اور میرے بیوی بچے جنگل میں رہتے ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، گھر تو دور کی بات جھونپڑا بھی نہیں ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں اور تیسرے دن عصر کے بعد آپ مجھے قتل کر دینا، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں. قاتل کہہ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کی یہ درخواست قبول تو کر لیں گے لیکن ضمانت کون دے گا آپ کی کہ بھئی آپ تیسرے دن حاضر ہی ہو جائیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ آج کے کچہریوں کی تاریخ تھی کہ جی کچہری پر نہ گئے تو سمن آ جائے گا.
اس بندے کا پتہ بھی نہیں تھا، کوئی جانتے ہی نہیں تھا کہ ہے کہاں کا، یہ کہاں رہتا کہاں نہیں رہتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ضمانتی ہے کوئی؟ تو دیکھا مجمع کی طرف نگاہ اٹھا کے، تو کوئی بھی جان پہچان والا نہیں. اور ذرا سوچو کوئی جان پہچان والا بھی ہوگا تو قتل کی ضمانت لے لے گا؟ ذرا سوچو، قتل کی ضمانت لے لے گا کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تیسرے دن؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت اگر آپ نے لے لی اور قاتل نہیں آیا تو پھر آپ کو قتل کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے تو ہے کوئی ایسے دل گردوں والا، پھیپڑوں والا کہ جی ٹھیک ہے نہ آیا تو مجھے قتل کر دیو تیسرے دن؟ ہے کوئی ایسا؟ جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں کہ جی میرے جان پہچان والا تو کوئی نہیں ہے. اب صحابہ موجود ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی ہیں. اب بہت دیر ہو گئی، کوئی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کی، کہ تیسرے دن آ جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو ذر جانتے ہو اسے؟ کہ نہیں. تو اتنا تو پتہ ہوگا کہ قاتل ہے؟ کہ ہاں. تو اتنا بھی پتہ ہوگا یہ نہیں آئے گا تو آپ کی گردن نپے گی؟ کہ ہاں. تو پھر تم اتنی ضمانت کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے ضمانت لے رہا ہوں میں تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ یار ایسا زمانہ آ گیا کہ بالکل بھی لوگوں کے اندر خیر خواہی نہ رہی. حضور کو گزرے ہوئے بھی زمانے ہی کتنا ہوا ہے. دوسرے خلیفہ ہی تو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رہے 2-2.5 سال. تو 4-5 سال میں ہی ایسا گیا گزرا زمانہ آ گیا کہ زمانہ کہنے لگے، لوگ کہنے لگے کہ یار اتنا گیا گزرا زمانہ آ گیا کہ کوئی کسی کا بھلا ہی نہیں چاہتا، کوئی کسی کی ضمانت لینے کو تیار نہیں ہے تاکہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں ضمانت دیتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے دیکھ لینا نہ آیا تو پھر تمہاری نپائی ہوگی کہ ہاں میں تیار ہوں. کتنی بڑی بہادری کی بات ہے. اب وہ چلے گئے بڑے میاں چھٹی لے کے 3 دن کی. اب جب تیسرا دن آیا عصر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا، میدان میں بھیڑ جمع ہو گئی، بڑے میاں کا پتہ نہیں. اب سب ادھر ادھر کو آنکھیں اٹھا کے گردن اٹھا کے تک رہے ہیں کدھر سے آئیں گے کدھر سے آئیں گے. مغرب ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی، ایک دم بڑے میاں دھمکے. جیسے ہی بڑے میاں کو آتا ہوا دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر. آگے بھی بڑے میاں، پھر سب کی زبان سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے. میدان میں آ گئے کہ جی تیار ہو. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار ایک بات تو بتاؤ کہ اگر تم نہ آتے تو ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں تھے، کہاں ہم تمہیں ڈھونڈتے پھرتے، کہیں ادھر ادھر چلے جاتے، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ موبائل استعمال کرتے تو ہم تمہیں ٹریس کر لیتے کہاں ہو کہاں نہیں. سم کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، سرویلانس کے ذریعے، یہ ٹیکنالوجی تو تھی ہی نہیں وہاں پر. اگر آپ بھاگ جاؤ تو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے. آپ آ کیسے گئے؟ حالانکہ جان کا خطرہ ہے، آپ کی گردن ماری جائے گی. تو معلوم ہے وہ سر اٹھایا اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے رحم و کرم کو. ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو روٹی کھلانے والا کوئی نہیں ہے. بوڑھی ماں ہے ان کی، وہ بھی کمزور ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو پھر آ کیوں گئے؟ اس لیے آ گیا تاکہ کل کو کوئی اسلام پر اعتراض کرنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھو ایک بندہ کیسے دھوکہ دے کر کے گیا تھا. کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ وعدہ خلافی کیسے کر کے گیا تھا. میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، چاہے میرے بچے بے یار و مددگار ہوں، میری گردن رہے یا نہ رہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وعدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے جو کر کے گیا ہوں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان. آج مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اسلام کو کیسے سمجھنا چاہتا ہے؟ فلموں سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہے کہ نہیں بھی بتاؤ؟ فلموں سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ارے فلموں میں یہ دکھایا گیا ان کا اسلام. پھر آج لوگ اسلام کو مجھ سے اور آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اسلام کو اگر سمجھنا ہے حضور کی اور صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، نبی کی تعلیم کو کھنگالنا پڑے گا، تب اسلام سمجھ میں آئے گا کہ ایک بندہ گردن دینے کے لیے تو حاضر ہو جاتا ہے لیکن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وعدہ ٹوٹ جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 نوجوان کی طرف دیکھا جن کے ابا کو قتل کیا تھا کہ بھائی بتاؤ اب قتل کر دیں؟ تو معلوم ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ جی ہم معاف کرتے ہیں اپنی طرف سے، ہم بدلے میں قتل نہیں چاہتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ معاف کیوں کر رہے ہو؟ کہ جی ہم معاف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی سختی آ گئی
کہ لوگ بالکل لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہ لوگوں کے دلوں سے رحم کرم نکل ہی چکا ہے، بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں اجنبی کو اس طریقے سے معاف کر رہا ہے باپ کو قتل کر کے، وہ باپ کا قاتل ہے اور معاف کر دیا۔ آج سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ نہیں تو میرے مروے کا مووی مت دیکھنا ہے، کہ نہیں؟ بتاؤ آج مسلمانوں میں ایسی دارات۔ تو بھائی اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے زندگی بھی گزارنی ہے، غلطیاں بھی ہونی ہے، معافی کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ۔ تو یہ جو ضابطہ ہے بدلہ لینے کا، یہ قتل کے بدلے قتل، یہ ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا، یہ وہاں ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں بادشاہ بھی مسلمان ہو اور قاضی بھی مسلمان ہو، قرآن اور نبی کی تعلیمات وہاں پر عام ہو، یعنی اسلامی ملک کے اندر یہ ضابطہ فٹ ہوگا اور یہ قانون فٹ ہوگا۔ کل کو کوئی اگر کسی کو قتل کرے تو جھنڈا لے کے مت کھڑا ہو جائے، یہ قرآن میں مفتی صاحب نے بیان کرا تھا، قتل کریں گے تجھے، ایسا نہیں۔ یہاں تو ہمیں یہاں کے قانون کے تحت رہنا پڑے گا، یہ نہیں ہے۔ اور دیکھو یہ اگر اسلامی حکومت بھی ہے تو جو قتل ہونے والے کے گھر والے ہیں ان کو چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ جہاں پکڑو مار دو، نہیں، پھر تو اور زیادہ جنگ ہو جائے گی۔ بھئی میرا داؤ لگا آپ کے گھر کا کسی کوئی مار دیا، آپ کا داؤ لگا میرے گھر کا کوئی مار دیا، تو بال سمٹیں گے کوئی؟ قاضی غور و فکر کرے گا، یہ ہے قاتل، گواہوں کو لگا اچھا یہ ہے قاتل، ٹھیک ہے اس نے ہی قتل کیا ہے، تو اب قاضی قتل کرے گا۔ اب اگر آپ کا قتل کر دیا، اگر آپ ہمارا پھر قتل کرتے ہو دوسرے نمبر پہ، پھر قاضی دوسرا قتل کرے گا، اسے ہی قتل کرے گا جو قاتل ہے۔ تو اس طریقے سے بات پھر سمٹ جاتی ہے۔ اور اگر چھوٹ دے دی جائے کہ نہ جس کا داؤ لگا مارو، تو پھر تو گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں میں گھاس جم جاتی ہے، کچھ جیلوں میں سڑتے ہیں اور کچھ ادھر بھاگے پھرتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو یہاں کا جو قانون ہے، اگر قتل ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو قانونی کارروائی کریں گے ہم اپنے ہاتھ میں کوئی قانون نہیں لیں گے، جو بھی ہوگا وہ قانون جانے، اسی کے تحت ہم اس کو سزا دلوائیں۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ اور یہ ہے نبی کی تعلیم کہ جس قانون میں رہو، جس ملک میں رہو، اس قانون کا پالن بھی کرنا جب تک شریعت سے نہ ٹکرا۔ جب تک جو کرائم ہے وہاں تو ہمیں ملک کے تابع ہونا رہنا پڑے گا، یعنی کہ کسی نے چوری کی تو شریعت کا ضابطہ کیا؟ ہاتھ کاٹو اس کا۔ اب ہمارے یہاں چور پکڑا گیا تو اب ہمیں اتھارٹی نہیں اس بات کی کہ اس کا چور کا ہاتھ کاٹ دو، اگرچہ ہماری شریعت میں ہے۔ تو یہ جو کرائم ہے اس میں تو ہمیں ملک کے تابع رہنا پڑے گا، لیکن جو عبادت کا مسئلہ ہے اس عبادت کے مسئلے میں ہم ملک کے تابع نہیں رہ سکتے۔ کوئی کہنے لگا جی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو 3 وقت کی پڑھنے لگو، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ 2 عیدیں مناتے ہو 1 عید منا لو، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قربانی کرتے ہو نہ کرو قربانی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نکاح کیوں کرتے ہو بغیر نکاح کے رکھ لو، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو یہ عبادت کی لائن سے معاملات ہیں، اس میں ہم قانون کی نہیں مانیں گے، چاہے کتنے بھی قانون ٹوٹ رہا ہو۔ جو کرائم ہے اس میں ہمیں ملک کے تابع ہونا پڑے گا۔ کوئی چور پکڑ لیا پولیس کے حوالے کریں، کوئی قاتل ہے پولیس کے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھ میں کوئی قانون نہیں لے سکتے۔ جس ملک میں یہ قانون ہوتا ہے پھر اس ملک میں امن و امان بھی ہوتی ہے، شانتی بھی ہوتی ہے۔ اور بھائی جس ملک میں یہ چیز نہیں ہوتی پھر وہاں دھاندلی بھی چلتی ہے، گھوس بھی چلتی ہے، رشوت بھی چلتی ہے، اور جہاں یہ سب چیزیں چلتی ہیں وہاں سکون دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک کا یہی حال، جہاں جو چاہے کسی بھی عورت کے گلے میں سے چین کھینچ لیتا، بتاؤ تنہا عورت دیکھا کہ چین ہے، چاہے وہ بیچاری کے وہ پیتل کی چین ہو، کھینچ کے بھاگ جاتا ہے۔ تنہا لڑکی دیکھی بس بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کرائم ہے، اس میں ہم اسلامی قانون نہیں لاگو کر سکتے۔ شریعت ہوگی، اگر چھیڑا ہے تو کوڑے لگیں گے، زنا کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، پتھروں کے ذریعے مارا جائے گا، کوڑے مارے جائیں گے۔ تو جو کرائم کے لائن ہے وہ ہمیں اس میں ملک کی ماننی پڑے گی، جو عبادت کا مسئلہ ہے وہاں پر ہمیں شریعت کے تابع رہنا پڑے گا۔ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا